ابن عطاش قسط نمبر 4۔ مقبول الدین بیگ کتنا بڑا سراغ رسا تھا، یہ اندازہ اس کی بیٹی نہ لگا سکتی تھی۔ اگلی شام جب لائتس لاما مقبول الدین بیگ اور مہر النساء کے ساتھ دسترخوان پر تھا، اس وقت ان 3 افراد کے علاوہ ایک چوتھا شخص بھی وہاں موجود تھا۔ یہ مقبول الدین بیگ کی ایک خاص چال تھی، اور اسی چال کے ذریعے وہ آن واحد میں لائتس لاما کی حقیقت جان سکتا تھا، کیونکہ چوتھی شخصیت بصیر الملک نظامی کی تھی۔ اگر لائتس لاما حسن بن صبا کا فدائی ہوتا تو بصیر الملک سے تعارف حاصل کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کا تجسس ہی یہ جاننے کے لیے کافی ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہی تفتیشی نقطہ سوچ کر کوتوالے شہر نے اپنے دسترخوان پر بصیر الملک کو بھی دعوت دے ڈالی۔ یہ ایک طرح سے خطرناک کام بھی تھا، کیونکہ باطنی قاتل جنہیں عرف عام میں فدائی کہا جاتا تھا، کسی کی جان لیتے وقت آؤ دیکھتے تھے نہ تاؤ۔ وہ تو ہزاروں کے مجمع میں بھی اپنے ہدف پر خنجر کے پے در پہ وار کر کے اس کی جان لے لیتے تھے۔ دراصل فدائی اس جنت میں دوبارہ جانے کے لیے بےتاب ہوتے جو قلعہ الموت میں حسن بن صبا نے بنا رکھی تھی، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی اور حسین و جمیل حوریں اہل بہشت کا دل بہلاتی تھی۔ ایک فدائی کو تیار کرنے کے لیے اسے حشیش ملا شربت پلایا جاتا تھا، جسے پی کر وہ جنت کے ماحول کو سچ مچ حقیقی سمجھنے لگتا۔ اسی طرح کا ایک شربت پلا کر اسے دوبارہ جنت سے نکالا جاتا، اور پھر اس سے یہ کہا جاتا کہ اگر تم فلاں شخص کو قتل کر دو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر واردات کے دوران تم خود مارے گئے تو ہر قیمت پر تمہیں وہی جنت عطا کی جائے گی۔ یہ تھا وہ طریقہ کار جس کے تحت قاتل فدائی تیار کیے جاتے اور جو بڑے بڑے عظیم انسانوں کے قتل پر معمور ہوتے۔ آج کوتوالے شہر نے اسی خطرہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں فدائی قاتل بصیر الملک کو دیکھتے ہی نہ قتل کر ڈالے، خاطر خواہ انتظام کر رکھا تھا۔ تقریباً عشاء کی نماز کے بعد یہ لوگ دسترخوان پر جمع ہوئے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ بصیر الملک کو اس تمام تر جاسوس کاری کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ انہیں صرف یہی بتایا گیا تھا کہ بدھ مذہب کا ایک عالم بعض علمی امور پر بات چیت کا خواہش مند ہے۔ گفتگو کا آغاز مہر النساء کی بات سے ہوا۔ مقدس لاما، آپ نوجوان ہیں، کیا آپ کے مذہب میں علوم کی مقدار اتنی محدود ہے کہ ایک نوجوان طالب علم بامیان کے مجسموں تک پہنچ کر مقدس لاما بن جاتا ہے؟ لاما نے جواب دیا، نہیں، یہ فی الحقیقت بدھا کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ایک نقطہ آغاز ہے۔ میں مکمل عالم نہیں بن گیا، بلکہ میری باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ لائتس لاما کی بات ختم ہوئی تو شیخ نظامی بولے، بدھا کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا آپ ہمیں چیدہ چیدہ باتیں بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بتا سکتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ابھی میں اپنے مذہب کا عالم کامل نہیں ہوں۔ بدھ کے فلسفے کی گہرائی کیا ہے یہ تو میں بھی ابھی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مہاتما بدھ کا ایک ہی سبق تھا، دکھی انسانیت کو اس دارالعذاب یعنی عرضی پیوستگی سے نجات دلا کر حقیقت سرمدیہ کے ساتھ متصل کر دیا جائے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم ہر قسم کی زمینی مشکلات کو بہادری کے ساتھ برداشت کرنے کی قوت حاصل کر سکیں۔ میں گزشتہ 4 سال سے پردیسی ہوں،
ایک مشکل اور دشوار گزار سفر پر نکلا ہوں۔ آج 4 سال بعد میں نے اپنا سفر مکمل کیا ہے۔ اس دوران میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی، یہ سب میری ذات میں بہادری کا جوہر پیدا کرنے کے لیے تھی۔ اب دنیاوی پریشانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مہاتما بدھ نے راج محل میں آنکھ کھولی تھی، جہاں آسائشیں ہی آسائشیں تھیں۔ تب انہوں نے محسوس کیا کہ اس طرح اشیاء دنیا کی محتاجی انہیں بزدل بنا دے گی۔ مختصر یہ کہ عظیم بدھا کی تعلیمات کا مخلص یہ ہے کہ مشق و مراقبہ کے ذریعے انفرادی سطح پر بے پناہ بہادری، بے خوفی اور بے پرواہی کا حصول۔ لائٹس لاما کی یہ باتیں سن کر سب دنگ رہ گئے۔ بصیر الملک کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مسلمان صوفی بول رہا ہو۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اگر بدھا کی تعلیمات یہی ہیں تو پھر مہاتما بدھ بھی خداوند کے برگزیدہ انسان تھے۔ مان مقبول الدین بیگ، جو نہ تو عالم فاضل شخص تھا اور نہ ہی مدبر، بلکہ وہ تو ایک تفتیش کار اور ذہین افسر تھا، بغیر سوچے سمجھے بول اٹھا، اگر بدھا کی تعلیمات یہ ہے تو پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ میری بیٹی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں تو یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اسلام کا لغوی معنی ہے سلامتی۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ اسلام کو قبول نہیں کرتے؟ مقبول الدین کا سوال مباحثے کے قواعد سے ہٹ کر تھا، یہ گویا براہ راست تنقید تھی۔ چنانچہ بصیر الملک نے کوتوالے شہر کو اس انداز میں بات کرنے سے منع کیا، لیکن لائٹس لاما نے مقبول الدین کی بات کا برا نہ منایا۔ وہ تو ہنس رہا تھا، پھر کسی قدر دھیمی آواز میں بولا، میں کیسے اسلام قبول کر لوں؟ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان مخلوق خدا کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ انسانوں کی بات تو چھوڑیں، کیونکہ میں نے اگر انسانوں کے قتل کی بات کی تو آپ نئے مباحث کا در کھول دیں گے، لیکن اسلام میں تو بے قصور اور بے زبان مخلوقات کا قتل بھی جائز ہے۔ آپ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کے مقدس پیغمبر بھی ایسا ہی کرتے تھے، جبکہ بت مت میں ایشور کی مخلوق کو آزار پہنچانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم انسان اس زمین پر اسی صورت میں پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں جب ہم ہر زندہ مخلوق کو اس کی فطری آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیں گے۔ میرے نزدیک تو اسلام قتل و غارت گری کا درس دیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ میری اس بات کا برا نہ مان جائیں۔ لائٹس لاما کا یہ سوال مہر النساء اور کوتوالے شہر کے لیے ایک چونکا دینے والا اور لاجواب کر دینے والا سوال تھا، لیکن بصیر الملک نظامی سارا سوال سننے کے دوران مسلسل مسکراتے رہے، اور پھر لائٹس لاما کی بات ختم ہونے پر وہ ان الفاظ میں بولے، مقدس لاما، آپ کے مذہب کی تعلیمات کا زاویہ نظر درست نہیں۔ جس چیز کو آپ تخریب اور قتل و غارت گری سمجھتے ہیں، یہ کارخانہ قدرت میں توازن برقرار رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں یہ بات آپ کو بہت ہی آسان مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک ایسا جزیرہ فرض کریں جہاں ہر طرح کی مخلوقات آباد ہیں، پرندے، درندے، چرندے اور نباتات وغیرہ۔ آپ فرض کریں کہ آپ نے اس جزیرے پر موجود درندوں کو یہ سوچ کر وہاں سے ہٹا دیا کہ یہ تمام درندے تو جو گوشت خور جانور ہیں بیچارے سبزی خور جانوروں یعنی چرندوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بصیر الملک اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لاما کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی۔
مہر النساء اور اس کا باپ پتھر کی طرح گمسم بیٹھے بصیر الملک کی اس عجیب و غریب مثال کو سن رہے تھے۔ کچھ توقف کے بعد بصیر الملک نے پھر کہا، ہوگا یہ کہ جب تمام گوشت خور درندے اس جزیرے سے ہٹا دیے جائیں گے تو تمام سبزی خور چرندوں کو دشمن کا کوئی خطرہ نہ رہے گا، اور یوں ان کی رفتار افزائش نسل کئی گنا بڑھ جائے گی۔ جلد ہی جزیرہ سبزی خور جانوروں سے لبالب بھر جائے گا، کیونکہ سبزی خور جانوروں کی رفتار تناسل قدرتی طور پر بے حد زیادہ ہے۔ سبزی خور چرندے پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھیں گے تو وہ جزیرے پر موجود تمام سبزہ چٹ کر جائیں گے۔ غالباً 6 ماہ یا 1 سال کے اندر اندر جزیرے پر کوئی درخت باقی نہ رہے گا، اور سر سبز و شاداب جزیرہ ایک خشک اور چٹیل چٹانی سلسلہ بن کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بصیر الملک ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئے۔ اب ان کی نگاہیں لائتس لاما کے چہرے پر مرکوز تھی۔ لائتس لاما متجسس تھا، جبکہ کوتوالے شہر اور اس کی بیٹی بے پناہ انہماک کے ساتھ اس حیران کر دینے والی مثال کو سن رہے تھے۔ مزید تھوڑا توقف کرنے کے بعد بصیر الملک نے اپنی بات یوں مکمل کی، اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ تمام سبزی خور جانور جنہوں نے جزیرے کا سبزہ ہڑپ کر لیا اب خود خوراک کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ غالباً 3-4 ماہ کے اندر اندر تمام چرندے بھی لقمہ و اجل بن جائیں گے۔ کچھ عرصہ تک کیڑے مکوڑے اور بعض کرم خور پرندے جزیرے میں موجود رہیں گے، بالآخر وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ لیجئے، ایک سرسبز و شاداب اور جنت نظیر جزیرہ چند دنوں میں ویران کھنڈر بن گیا۔ دیکھا آپ نے قدرت کا انوکھا نظام۔ کسی مخلوق کا قتل کسی دوسری مخلوق کے ہاتھوں علامت تخریب نہیں بلکہ عظیم توازن کی نشانی ہے۔ ہم انسان بھی آفاقی قوانین کے پابند ہیں، اور جسمانی طور پر ہم بھی قوانین قدرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسلمان جب شکار کھیلتے ہیں تو یہ اسی نظام توازن کا حصہ بن کر یہ عمل اختیار کرتے ہیں جو قدرت کی منشا تھا۔ شیخ نظامی کا بصیرت افروز جواب اتنا مدلل تھا کہ لاما کی بولتی بند ہو گئی۔ پہلی بار وہ ذہین نوجوان ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنی نظروں میں بدھا کا سارا فلسفہ دھرام سے گرتا ہوا محسوس ہوا۔ مہر النساء کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ کوتوالے شہر کی بھی یہی حالت تھی۔ اب اسے اپنی تفتیش کاری بھول چکی تھی۔ سب لاما کی طرف دیکھنے لگے۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ لاما کیا کہتا ہے۔ لاما نے مہر النساء کی بدر منیر جیسی روشن آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے کسی قدر بوکھلائے ہوئے لہجے میں وہی سوال کر دیا جس کے نہ کرنے کا وہ قبل ازی اندیا دے چکا تھا۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مسلمان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو کافر کہتے ہوئے ان کے قتل کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ کی مقدس کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ جنگ کرو اور قافلوں کو قتل کرو۔ اس طرز کا سوال لاما کی بوکھلاہٹ کی نشانی تھا۔ بصیر الملک سنجیدگی سے لاما کا سوال سنتے رہے اور آخر میں مدبرانہ لہجے میں بولے، دیکھیے، ہماری مقدس کتاب قرآن حکیم میں کہیں نہیں لکھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو قتل کرو۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو سلامتی کی بات کرتا ہو، جبکہ کافر ہمارے نزدیک وہ ہے جو مسلمانوں کی سلامتی والی بات کا انکار کرے، گویا کفر کرے۔ کافر کا لغوی مطلب ہی یہ ہے کہ انکار کرنے والا۔ قرآن کریم میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ کافروں کا قتل کرو،
قرآن حکیم میں تو لکھا ہے کہ انکار کرنے والوں کے سرداروں کا قتل کرو۔ دراصل عامت الناس جب حقائق سے انکار کرتے ہیں تو وہ فی الحقیقت اپنے سرداروں کے کہنے پر ہی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس تم قتل کرو کفر کے اماموں کو۔ مقدس لامہ دیکھیے، اسلام محض ان لوگوں کو جان سے مار دینے کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر سلامتی کا نظام قائم ہونے کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں۔ اسلام تو آپ کے مذہب بدھ مت سے کہیں زیادہ ہے، اس بات کا آرزو مند ہے کہ زمین پر انسان کے دکھ درد کا مداوا ہو سکے۔ اب لاما کی حالت غیر تھی، وہ آنکھیں پھاڑے شیخ نظامی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لاما نے اس نشست میں یکے بعد دیگرے شیخ سے کئی سوال کیے۔ وہ دونوں دیر تک محو گفتگو رہے۔ کوتوالے شہر کو یقین ہو گیا تھا کہ لاما باطنیوں کا جاسوس نہیں۔ لاما شدید حیران تھا، اسے یوں لگا جیسے اس کی 4 سالہ تپسیا مسلمان عالم کے ساتھ ایک ہی نشست میں خاک ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے سچائی کا مذہب تو فی الحقیقت اسلام ہی ہے۔ اب لائتس لاما کی زبان مزید کوئی سوال کرنے کی جرت ہی نہ کر پا رہی تھی۔ لاما کو کافی دیر کے لیے خاموش دیکھ کر کوتوالے شہر اور مہر النساء مسکرا دیے۔ چنانچہ گفتگو کی محفل برخاست ہوئی اور دسترخوان پر کھانا چنا جانے لگا۔